میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ خصوصی فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اپنی یاد کے لیے، اپنی یاد کی مجلس میں، اپنے ذکر کی مجلس میں ہمیں گھروں سے اٹھا کر، اپنے کاموں سے نکال کر ہمیں ایک جگہ جمع فرمایا، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ جل شانہ اتنے ہی ہمارے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہر انسان کو اللہ جل شانہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسان جب اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، مزید برکتیں ڈال دیتے ہیں، اس نعمتوں کو دائمی فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کر اللہ جل شانہ وہ نعمتیں ہم سے چھین لیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی ناشکری سے بچیں۔ شیطان ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتا ہے، اور ناشکری کرتے کرتے انسان کو یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ سے نا امید کر دیتا ہے، اور یہ انسان آہستہ آہستہ پھر یہ کفر میں بھی چلا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو یہ کفر میں بھی چلا جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کچھ نہیں دیا، صحت تو دی ہے نا، یہ بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے ہم ذرا پوچھیں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو چلنے سے پھرنے سے معذور ہے اس سے ہم پوچھیں کہ یہ پاؤں اللہ جل شانہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جس کو ہاتھ دیے اس کی اگر وہ قدر نہیں کرتا، معذور شخص جس کے ہاتھ کٹے ہوں، جس کے ہاتھ ہی نہ ہوں، ہاتھوں سے چھلے، ان سے اگر ہم پوچھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس طرح کسی کے دانت ٹھیک ہو، کسی کے کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جو بیچارے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو گونگے زبان سے بول نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، ان سے پوچھے ذرا کہ اللہ جل شانہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہر انسان پر نعمتوں کا ظہور کیا ہے، بس شیطان ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ کی جو ہمیں نعمتیں عطا ہو چکی ہیں اس سے ہمیں مایوس کرتا ہے کہ یار یہ کیا، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے۔ لیکن اس انسان کی نگاہ اس طرف نہیں جاتی کہ جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے یہ امید توڑ دے اور یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی ناشکری پر آ جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمیں اللہ جل شانہ کی ناشکری کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ شکر ادا کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم ناشکری سے بچیں۔ اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی پر ہمارا کامل یقین ہو۔ ناشکری انسان کے اندر کیوں آتی ہے؟ جب اس کا یقین اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی سے ہٹ جاتا ہے، دنیا کے اسباب پر چلا جاتا ہے، دنیا کے مال پر چلا جاتا ہے، تو یہ انسان ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے، ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس مال نہیں ہے، لیکن امید اللہ کی ذاتی عالی سے اچھی رکھنی چاہیے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ہم اللہ سے گمان اچھا رکھیں کہ اللہ ہماری فلاں ضرورت کو پوری کر دے گا، اپنے غیب سے پوری کر دے گا۔ اسباب کو ہم استعمال میں ضرور لائے، لیکن اسباب پر ہماری نگاہ نہ ہو، بلکہ اسباب کے خالق پر ہماری نگاہ۔ اسباب کو اختیار کرنا حکم ہے، تعلیمات میں سے ہے۔ اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ گمراہی ہے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذاتی عالی پر ہو، اسباب کو ضرور استعمال کیا جائے۔ سب سے بہترین اسباب یہ ہے صلاۃ و حاجات۔ صلاۃ الحاجات سب سے بہترین اسباب ہے۔ اسباب ہے نا بھائی، نوکری نہیں ہے کسی کو بول دینا سبب ہے، گھر میں پریشانی ہے کسی کو بول دینا سبب ہے، یعنی انسان سے تقاضا کرنا یہ بھی سبب ہے،
لیکن سب سے اعلیٰ سبب کیا ہے کہ انسان 2 رکعت صلاۃ حاجات میں کھڑا ہو جائے. یہ بھی سبب ہے، یہ بھی ذریعہ اللہ کی براہ راست اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. دعاؤں میں لگ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے، اعمال میں لگ جائے، تہجد میں کھڑا ہو جائے اپنے رب کے سامنے. یہ بھی اسباب ہے اور یہ اعلیٰ اسباب ہے. جو اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں، وہ اعلیٰ چیزوں کو اپناتے ہیں، اعلیٰ اسباب کو اپناتے ہیں. پھر اللہ مسبب الاسباب کے، پھر اللہ خود بھی کسی کے لیے سبب بنا دیتا ہے جب وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اس بات کی رہی ہے کہ انبیاء انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ ان کے دل بدل جائے، دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف چلے جائے، مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف چلے جائے. انبیاء کی محنت انسانوں کے دلوں پر ہوتی تھی، انسانوں کے دلوں پر محنت کی. ہر نبی نے اپنے امتی کے، اپنے قوم کے لوگوں کے دلوں پر محنت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کے دلوں پر محنت کی. ان کو دلوں کو، صحابہ کے دلوں کو ایمان سے مزین فرمایا، ایمان سے منور فرمایا. ایمان کا نور صحابہ کے دلوں میں داخل ہوا. صحابہ ایسے اعلیٰ ایمان والے بنے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا. انبیاء نے ایسی محنت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محنت کی صحابہ کے دلوں پر. صحابہ کو جب کوئی حاجت پیش آتی، سب سے پہلے اپنے رب کی طرف بڑھتے، 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھتے، دعاؤں میں لگتے، ذکر اذکار. ایسے اللہ کی ذات عالی کا یقین تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے جو نکل جاتا، صحابہ اسی پر لبیک کرتے، اسی پر اعتقاد کرتے، اسی کو اپناتے. میں اور آپ ایمان کے کمزوری ہونے کی وجہ سے، ایمان میں ضعف ہونے کی وجہ سے، ایمان کے اندر طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ہم اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں، حالات کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، حالات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کبھی حالات کی طرف صحابہ کی نگاہ نہیں گئی، صحابہ کی نگاہ اعمال پہ گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ گئی اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر گئی. صحابہ کو کوئی حاجت پیش آتی، صحابہ سب سے پہلے نماز کی طرف جاتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز سکھلائی. نوافل کی طرف جاتے ہیں، صلاۃ الحاجات کی طرف جاتے ہیں، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. غالباً اللہ کم پیش معاف فرمائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کھیت کے اندر ہے، پانی کی ضرورت ہے. اب کیا اسباب کہ کھڈا کھودا جائے، کنواں بنایا جائے، زمین سے پانی کو نکالا جائے. لیکن صحابہ کا ایمان کس قسم تھا، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کس قسم تھا، یقین کس قسم کا تھا. مصلی بچھایا، وضو بنا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے، دعا کی، مصلی کو اٹھایا، ہاتھ یوں کیے، نیچے سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے. تو صحابہ کے دل پر آپ علیہ السلام نے کیسی محنت کی کہ دل اللہ کی ذات سے وابستہ کر دیا. یعنی صحابہ کے دل میں اللہ کی ذات عالی کا یقین ایسے راسخ تھا کہ جب مسئلے ہی اللہ نے حل کرنے تو اللہ سے براہ راست کیوں نہ مانگا جائے. جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ جل شانہ سے براہ راست ملاقات کرنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دعا سکھلائی کہ گھر سے نکلنے کی یہ دعا پڑھا کرو، گھر کی حفاظت ہوگی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھ کر، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر گھر سے نکلے. کسی نے خبر دی کہ آپ کے پڑوس میں آگ لگ گئی، گھر تک پہنچنے والی، کہا نہیں پہنچ سکتی میرے گھر کو آگ، نہیں لگ سکتی میرے گھر پر آگ. ایک اور شخص آیا اور قریب ہو گئی، تیسرا شخص آیا اور قریب ہو گئی، آگ لگنے والی ہے. کہا میرے نبی نے مجھے دعا سکھلائی ہے. دیکھو اب نبی سے محبت کتنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین کتنا کہ میرے نبی نے جو فرمایا بے شک سچ فرمایا ہے. آسمان کی چھت تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایسے کامل یقین تھا صحابہ کا. ابو درداء رضی اللہ فرماتے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی ہے، میرے گھر کو آگ لگ ہی نہیں سکتی. کیسے کامل یقین، کیوں کہ میں نے وہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلا ہوں. پھر بعد میں ایک اور شخص آیا، فرماتے ہیں
کہ آپ کے گھر تک آگ پہنچی اور آگ بجھ گئی. فرمایا بے شک میرے گھر کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا. میں نے نبی کی دعا پڑھی, نبی نے جو مجھے دعا سکھلائی کہ اللہ میری مدد فرمائیں گے. یعنی صحابہ کا ایسا یقین, ایسا اپنے اعمال پر یقین, دعاؤں پر یقین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات پر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کیسے کامل یقین تھا میرے محترم ساتھیوں. حجاج بن یوسف نے کیسا ظالم بادشاہ تھا, مسلمانوں کے خون بہائے, مسلمانوں کو قتل کیا, گردن اڑاتا تھا مسلمان کی. کس کی؟ انسان کی گردن اڑا کے جیسے خون کے فوارے نکلتے تھے, اور جو لاش ناچنا شروع کرتی ہے, چھلانگے مارنا شروع کرتی ہے, اس کو یہ دیکھ کر مزہ آتا تھا. صرف اپنے اس مزے لینے کے لیے انسانوں کی گردنیں اڑائیں, صحابہ کو شہید کیا, بہت صحابہ کو شہید کیا. یعنی ایسے ظالم شخص تھا. اور جب کسی نے کہا کہ آپ نے اتنے سارے صحابوں کو شہید کیا, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ نے ابھی تک شہید نہیں کیا, تو حجاج بن یوسف کیا کہتا ہے؟ کہتے میں نے شہید کرنے کا جب بھی ارادہ کرتا ہوں, میرے سامنے جب بھی آتے ہیں انس بن مالک, تو اس کے دو کندھوں پہ مجھے شیر نظر آتے ہیں. جب میں انہوں آگے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہوں تو شیر اس کے دو کندھوں پر ہوتے ہیں. جب وہ منہ کھولتے ہیں نا تو مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے بھی چیر پھاڑ دیں گے, اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. ایک دن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف سے بولا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, حجاج تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کہ مجھے آپ علیہ السلام نے وہ دعا سکھلائی ہے کہ اس کی برکت سے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ دعا پڑھتے تھے, دعائے انس کے نام سے جو مشہور ہے, پڑھتے تھے. اس کی برکت سے اس کے موکلات جو دعا کے تھے, ہوتے نا موکل دعا کے, خادم ہوتے نا, قرآن کے وظیفوں کے, ذکر کے, اذکار کے ہوتا ہے, کندھوں پہ. پھر حجاج نے کہا کہ حجاج بن یوسف نے گزارش کی, عرض کی کہ مجھے یہ دعا تو سکھلا دیجیے. انس بن مالک رضی اللہ فرمایا نہیں, تو اس کا اہل نہیں ہے, تجھے سکھلاتا ہے. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا کامل یقین تھا کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا, کوئی قتل نہیں کر سکتا, کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے کہ اس دعا کی برکت سے میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا. مسلمان اگر اس دور کے اندر, اس پرفتن دور کے اندر حالات ہمارے سامنے ہیں, چوریاں, ڈکیتیاں, یہ فلاں وارداتیں یہ بہت زیادہ ہو گئی, اگر ہم مسنون دعاؤں پر آ جائیں, ذکر اذکار پر آ جائیں, مسنون اعمال کرنا شروع کر دیں, خدا کی قسم سے چین, سکون, راحت یا نصیب ہو جائے گا. ہر علاقے میں یہ چیز میسر ہو جائے گی, چین, سکون, اطمینان ہو جائے گا, ہر برائی ختم ہو جائے گی. ہم اس چیز کو اپناتے نہیں ہیں میرے محترم ساتھیوں. کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں تو یقین گارڈ پہ رکھنے کا ہے کہ گارڈ کو رکھے مسلح, جب جا کے ہمیں یقین ہوگا. ہمیں ذکر اذکار پر یقین نہیں ہے میرے محترم ساتھیوں. خانقاہوں میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو جائے, اللہ کے ذکر کی برکت سے دل کے اندر اللہ کا نور آ جائے, اللہ کی محبت آ جائے. جب آ جائے گی تو پھر اعمال کے ذریعے سے کہ اللہ ہماری مدد کر رہے ہیں, ہمارا یقین کامل بن جائے گا. اس ایمان کو سیکھنے کے لیے, یقین کو سیکھنے کے لیے اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں, ذکر کا حلقہ لگاتے ہیں. اب ذکر کا حلقہ ہوگا, تمام ساتھی آیت الکرسی پڑھ لے 10 مرتبہ, اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں.